مہنور اور اس کی ماں کا جھوٹ کھل کے آخر کار شاویر کے سامنے آ ہی گیا۔ عنبر بیگم جب ایمان کو بتاتی ہیں کہ آج مہنور سیڑھیوں سے گری تھی اور پھر وہ دونوں ماں بیٹی ایمرجنسی میں ہاسپٹل گئے تھے اور مہنور کا مسکیریج ہو گیا، عنبر بیگم تو خاصی افسردہ بھی نظر آتی ہیں، جبکہ ایمان عنبر بیگم سے پوچھتی ہے کہ یہ کس وقت کا واقعہ ہے۔ اب عنبر بیگم جب بتاتی ہیں کہ دوپہر کو یہ سب ہوا تھا تو ایمان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا، پھر سوچتی ہے کہ ہو سکتا ہے جو میری آنکھوں نے دیکھا ہو وہ جھوٹ ہو۔ اب ایمان اسی کشمکش میں ہوتی ہے کہ اگر سچ میں مہنور کا مسکیریج ہوا تھا تو پھر اسے یہ کیوں لگا کہ مہنور اور اس کی ماں وہاں شاپنگ مال میں تھیں۔ بہرحال ایمان سوچتی ہے کہ مجھے راحم سے ایک دفعہ فون کر کے کنفرم کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، لیکن جب راحم کہتا ہے کہ مجھے 100% یقین ہے کہ وہ مہنور اور اس کی ماں ہی تھیں، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کوئی بھی شاپنگ مال جا سکتا ہے۔ لیکن ایمان جب تھوڑی پریشان نظر آتی ہے تو راحم انسسٹ کرتا ہے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آخر کیا بات ہے، تو ایمان بتا دیتی ہے کہ راحم مجھے لگتا ہے مہنور اور اس کی ماں شاویر کو دھوکہ دے رہی ہیں، اور پھر جب ساری کہانی بتاتی ہے کہ گھر پہ تو وہ یہ شو کرا کے گئی تھی کہ مہنور اچانک سیڑھیوں سے گری ہے اور اس کی ماں اسے ہاسپٹل لے کے گئی ہے، جبکہ ہم دونوں نے دیکھا کہ وہ شاپنگ مال میں انجوائے کر رہی تھیں۔ یہاں پر راحم ایمان سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے تمہیں یہ سب شاویر کو بتا دینا چاہیے، لیکن ایمان کہتی ہے کہ اس طرح تو شاویر سمجھے گا شاید میں اس کا اور مہنور کا رشتہ خراب کرنا چاہتی ہوں، جبکہ میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی۔ تو راحم کہتا ہے کہ ایمان تم یہ بھی تو سوچو نا کہ اگر وہ لڑکی شاویر کو دھوکہ دے رہی ہے تو شاویر کو سچائی بتا کے ہو سکتا ہے تم اسے کسی بڑے نقصان سے بچا لو۔ اب ایمان جو بظاہر تو شاویر سے بہت ناراض ہے، لیکن دل ہی دل میں چونکہ اس سے محبت بھی کرتی ہے اور شاویر کا کوئی نقصان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، تو اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے آخر کار شاویر کی طرف جاتی ہے اور اسے ساری سچائی بتا دیتی ہے کہ میں نے آج تمہاری بیوی اور تمہاری ساس کو شاپنگ مال میں دیکھا تھا۔ اب شاہویر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے روتی ہوئی مہنور کو کمرے میں چھوڑ کے آیا ہے اور خاصا اداس بھی بیٹھا ہے کہ مہنور کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، اور اندر ہی اندر اسے گلٹ بھی ہے، خاص طور پہ مہنور کی ماں نے جب اسے بار بار احساس دلایا ہے کہ مہنور کے برے وقت میں تم اس کے ساتھ نہیں تھے، تو شاویر سوچتا ہے کہ ایسے وقت میں مجھے مہنور کے ساتھ ہاسپٹل میں ہونا چاہیے تھا، پتہ نہیں اس پہ کیا گزری ہوگی میرے ساتھ نہ ہونے پہ۔ تو شاویر تو ابھی تک اسی دکھ کے ساتھ سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا، ایمان کی بات سن کے کہتا ہے کہ نہیں نہیں، تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مہنور کے ساتھ تو بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ ایمان کہتی ہے شاویر میں اپنے بیٹے زاویار کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے وہ ایک ایک لفظ سچ ہے۔ اب ایمان تو یہ سب بتا کے وہاں سے چلی جاتی ہے، جبکہ شاویر جو تھوڑی دیر پہلے تک مہنور سے شرمندہ تھا اب اس کی شرمندگی شدید غصے کی شکل اختیار کرتی ہے۔ اسی وقت مہنور کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے رپورٹس تو دی ہوں گی نا جو تمہارا مس کیریج ہوا ہے، اور کچھ میڈیسنز بھی دی ہوں گی، کیا تم مجھے وہ رپورٹ دکھا سکتی ہو؟ مہنور ٹال مٹول سے کام لے گی تو شاویر مہنور کی ماں کو بھی وہیں بلا لے گا اور پوچھے گا آنٹی آپ کے پاس شاید وہ رپورٹس ہوں، مہنور کو تو یاد نہیں آ رہا، اور مجھے میڈیسن بھی دکھائیں ڈاکٹر نے کون سی دی ہیں۔ ہو سکتا ہے مہنور کی ماں بڑی چالاکی سے پھر سے جھوٹ بولنے کی کوشش کرے اور شاویر سے کہے کہ بیٹا میں اتنی پریشان تھی کہ مجھے لگتا ہے رپورٹس میں کہیں رستے میں ہی بھول آئی ہوں، شاید جس رکشے میں ہم واپس آئے تھے اس میں رہ گئیں۔ جبکہ اب شاہویر ان کی ساری سچائی ان کے سامنے ایکسپوز کرتے ہوئے کہے گا کہ مہنور تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا، تمہارا کوئی مسکیریج نہیں ہوا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ تم کبھی پریگننٹ ہی نہیں تھی، بلکہ تم اور تمہاری ماں آج سارا دن شاپنگ مال میں انجوائے کرتے رہے ہو۔ مہنور اور اس کی ماں کو تو حیرت کا جھٹکا لگے گا کہ شاویر کو یہ سب کیسے معلوم ہوا، اور ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے جھوٹ تو بولا تھا۔ اب شاویر کے سامنے کہنے کو مہنور کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، جبکہ شاویر مہنور کو اس کا ایک ایک جھوٹ یاد دلوائے گا کہ صرف یہی نہیں، تم تو شروع دن سے میرے ساتھ جھوٹ بولتی آئی، آن لائن بزنس کا جھوٹ، اپنی ماں کے ہارٹ پرابلم کا جھوٹ، پریگنینسی کا جھوٹ، اور اس دن جو مجھے ریسٹورنٹ میں لڑکا ملا تھا اس نے بھی مجھے بتا دیا تھا کہ تم نے کس طرح سے اس کے دوست کے پیسے لوٹے اور پھر شہر ہی تبدیل کر لیا، اور یہ تو کچھ جھوٹ ہیں جو تمہارے میرے سامنے آئے ہیں، پتہ نہیں تم نے مجھ سے زندگی میں اور کتنے جھوٹ بولے ہوں گے۔
میں ہی بیوقوف تھا جو اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے تم سے شادی کر لی، ورنہ میرے گھر والے اور ایمان مجھے کتنا روکتے رہے۔ اب ماہ نور کی سچائی تو سامنے آ گئی، لیکن ماہ نور چونکہ شاویر سے شاید سچ میں محبت کرتی ہے، اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتی۔ ہاتھ جوڑ کے شاویر سے معافی مانگے گی، لیکن لگتا یہی ہے کہ اس بار شاویر ماہ نور کو معاف کرنے والا نہیں ہے، بلکہ ماہ نور اور اس کی ماں کو اس گھر سے نکل جانے کا کہے گا، اور دوسری طرف ایمان سے بہت شرمندہ ہوگا کہ میں نے ماہ نور کی وجہ سے ایمان کے ساتھ کتنا برا کیا۔ تبھی اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا کہ ایمان، کیا ہمارے درمیان میں تمام غلط فہمیاں دور نہیں ہو سکتی؟ کیا ہمارا رشتہ پہلے کی طرح نہیں ہو سکتا؟ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں اور سچے دل سے اپنے کیے کی تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ لیکن ایمان نے شاویر کے لیے جتنا رونا تھا، اس کی جدائی میں جتنا تڑپنا تھا، تڑپ لیا۔ اب تو ایمان کو صبر آ چکا ہے، تبھی شاویر سے کہتی ہے کہ شاویر، ہم میں پہلے جیسا کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ تم میرے لیے اب صرف زاویار کے باپ ہو، اور باپ بھی صرف نام کے، کیونکہ زاویار کو دیکھا جائے تو ماں اور باپ دونوں میں ہی بن کے پال رہی ہوں۔ تم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ زاویار کو کسی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ بہرحال چونکہ زاویار کے نام کے ساتھ تمہارا نام جڑا ہے، تبھی تو میں اس گھر میں چپ چاپ آ کے بیٹھ گئی۔ اپنے بیٹے کے لیے میں یہ قربانی دینے کو تیار ہوں، لیکن اگر تم یہ چاہو کہ ہمارے درمیان ساری رنجشیں ختم ہو جائیں تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ سب تمہیں اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب تم اس رشتے میں مجھے دھوکہ دے رہے تھے، اور خاص طور پہ جب تم نے مجھے آدھی رات کو اس گھر سے نکالا تھا۔ لیکن شاویر فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں ایمان کا دل جیتنے کے لیے جس حد تک بھی جا سکا جاؤں گا۔ اب پوری کوشش کروں گا کہ ایک دفعہ پھر ایمان کی محبت، ایمان کا اعتماد حاصل کر سکوں۔ دوسری طرف لگتا ہے کہ مہک کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ میری اولاد تو نہیں ہو سکتی، لیکن ہو سکتا ہے آریان کے دل میں اولاد کی چاہ ہو، اور اگر وہ دوسری شادی کر لے تو اس کی اولاد تو ہو ہی سکتی ہے۔ تبھی خود سے آریان کو مشورہ دے گی کہ اگر آپ دوسری شادی کر لیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ جبکہ آریان مہک کو سمجھاتا ہے کہ تم اس طرح کے مشورے اپنے پاس رکھو، کیا تم نے شاویر کا حال نہیں دیکھا؟ اگر ہم دونوں کے درمیان میں بھی ماہ نور جیسی کوئی عورت آ گئی تو ذرا سوچو کہ ہماری ہستی کھیلتی زندگی خوشحال ہونے کی بجائے برباد ہو کے رہ جائے گی۔ اور ویسے بھی مہک، مجھے اولاد سے زیادہ تم سے محبت ہے۔ ہماری اولاد نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، میں اپنی زندگی کے تمام خوشیاں اور غم تمہارے ساتھ گزار سکتا ہوں۔ لیکن مہک کا یہ صبر ضائع نہیں جائے گا، کیونکہ بہت جلد اسے بہت بڑی خوشی ملنے والی ہے، اور اس کی سونی گود پھر سے ہری ہونے والی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ تسلیم اب زین کے بارے میں جب سوچے گی تو فبیہہ اور اس کے پیرنٹس کے دماغ میں خود بخود یہ بات آئے گی کہ مہک اور آریان جو بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیوں نہ ہم زین کو ہی ان کے حوالے کر دیں۔ ایک تو تسلیم کی فکر مندی ختم ہو جائے گی کہ زین کی پرورش اس کے بعد کون کرے گا، مہک اور آریان سے بہتر ان کی پرورش بھلا کون کر سکتا ہے، اور پھر یہ کہ زین ہر وقت اپنی بہن فبیہہ کی نظروں کے سامنے رہے گا۔ تو ناظرین، ماہ نور اور اس کی ماں کی سچائی شاویر کے سامنے آنے پہ آپ میں سے کون کون خوش ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔